السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أي العمل أحب إلى الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها وبر بوالدين وقاتلوا في سبيل الله۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور حمد و ثنا کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو، جو آخری نبی، خاتم الانبیاء، اماموں کے سردار، ہادی کوثر جناب محمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، جس کے بعد نہ کوئی امت آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا۔ عزیز دوستو، آج ہمارے اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنی نظریں گھماتے ہیں، دوڑاتے ہیں تو ہم کو ایک بہت بڑا خسارہ نظر آتا ہے، جس خسارے کا نام والدین کی بے حرمتی کہا جاتا ہے اس کو۔ آج ہمارے اس معاشرے میں والدین کی تمام بے حرمتی ہوتی ہے، ان کی اولاد اس کی عزت نہیں کرتی، اولاد اس کی یا تو اس اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہے، یا تو اولاد جو ہے وہ خسارے میں پڑ گیا ہے، گناہوں میں پڑ گیا ہے، والدین کی تھوڑی سی بھی عزت نہیں کرتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتا ہے ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، اللہ کی دربار میں، بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احب الی اللہ عز وجل الصلاۃ لوقتها، تین عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، صلاۃ یعنی نماز وقت پر پڑھنا، وبر بوالدین اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ اچھائی کرنا، وقاتلوا فی سبیل اللہ اور مشرکوں سے جہاد کرنا، جو کافر ہیں ان سے جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھے عمل ہیں اور پسندیدہ عمل ہیں۔ دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص پوچھتا ہے، کتاب الصلاۃ، کتاب بر والدین اور کتاب الصلاۃ کے اندر بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ میری محبت کا حقدار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری ماں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی پوچھتا ہے تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں تیری ماں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا جاتا ہے، وہ شخص پوچھتا ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے پھر تیری ماں، تین مرتبہ ماں کا ذکر لیتا ہے، نام لیتا ہے، پھر چوتھی مرتبہ وہ پوچھتا ہے اللہ کے رسول، اس کے بعد پھر فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ، یعنی تین مرتبہ ماں کا ذکر آتا ہے، چوتھی مرتبہ ماں کا باپ کا نام لیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص تھا جو بہت ہی بڑا گناہ گار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تھا، لیکن اس کے جو سکرات کے آخری سانس ہے نا، وہ اس کی سانس گلے میں اٹک گئی۔ فرشتہ اسرائیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا سانس قبض نہیں کر رہا تھا، اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔
اس کو بہت زیادہ تکلیف اتنی شدت کے ساتھ ہو رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بڑے بڑے دور دور سے آئے اس کو دیکھنے کے لیے، حالانکہ اس کی سانس جاتی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوتا ہی نہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس پڑوس والوں سے پوچھا، ان سے پوچھا، معاملہ بڑھتا گیا. اس کی سانس روح قبض ہوتی نہیں. پھر آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ مقدمہ آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رحمت والا ہاتھ اس کے اوپر گھمایا، پھیرا، پھر بھی اس کی سانس نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کی ماں کدھر ہے، ان کا باپ کدھر ہے. کہ ایک ماں ہے جو ان سے روٹھی پڑی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا یہ بیٹا ہی نہیں، میں اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتی. بڑے پریشان ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی ماں کو بلایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ماں کو لے کر آئے. جب ان کی ماں نے اپنے اس کے سر پر جیسے ہی ہاتھ رکھا، اس کا سانس جو ہے نا یکدم دور ہو گیا، وہ سانس جو ہے نا چلی گئی. یہ تھی ماں کی رحمت. امام بخاری رحمہ اللہ نابینا ہو گئے تھے بچپن ہی کی حالت میں. جب ماں نے دعا مانگی تو امام بخاری رات کو سوتے ہیں نابینا، صبح اٹھ کر جاتے ہیں تو آنکھیں سمیت لے کر جاتے ہیں. یہ تھی ماں کی دعا، رحمت ہے وہ. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا هُ. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت آج کے بعد نہیں کرنی. آج کے بعد عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی. کسی کے سامنے عزت والی پیشانی جھکانی ہے تو اس کے سامنے، اگر رکوع کرنا ہے تو اس کے سامنے، سجود کرنا ہے تو اس کے سامنے، جھکنا ہے تو اس کے سامنے. ورنہ کوئی پہاڑ آ جائے، کوئی کیا آ جائے، کوئی کدھر سے بھی آ جائے، اس کے سامنے نہیں جھکنا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف میری، بندگی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اطاعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیروی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور چاہے کچھ بھی آ جائے، کوئی پہاڑ آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں، چاہے وہ نبی کیوں نہیں ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سانس نہیں جا رہی تھی. جب اس کی ماں نے اس کو ہاتھ پھیرا تو سانس چلی گئی. امام بخاری کی ماں نے اس پر دعا مانگی تو امام بخاری آنکھیں سمیت لے کر جاتے ہیں. اور بھی کئی واقعات ہیں حدیث کے اندر آتا ہے. ایک شخص کہتا ہے، سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا والدین کے ساتھ. یہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے. سفر پر جاتے ہی جاتے وہ ایک غار میں چلے جاتے ہیں. بارش کی وجہ سے بارش تمام زیادہ ہو رہی ہے، وہ غار میں چلے جاتے ہیں. غار میں جیسے چلے جاتے ہیں نا تو غار سے وہ جیسے ہی اوپر والا پتھر جب گرتا ہے غار کے منہ پر آ کر گرتا ہے، تینوں اندر رہ جاتے ہیں. اب وہ نکلنے کا راستہ نہیں پا رہے. ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم تینوں گناہ گار ہیں، اب کیا کریں، یہ راستہ تو ہمیں مل نہیں رہا، اب تو ہم پھنس گئے. وہ کہنے لگے آپس میں مشورہ کرنے لگے. کہا کہ اب اللہ سے دعا ہی مانگو. وہ عمل جنہوں نے تو نے کیے ہیں، جو عمل تم لوگوں نے کیے ہیں، وہ عمل کا صدقہ لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہم سے دور کرے، یہ راستہ ہم کو دکھائے. تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے اے اللہ، دعا میں کہتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں بکریاں چراتا تھا. میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں بکریاں چراتا تھا. میں جب شام کو آتا تھا تو میری ماں پہلے میں ماں کو دودھ پلاتا تھا بکریوں کا، پھر باپ کو، پھر اپنی بیٹوں کو، پھر اپنی بیوی کو، پھر میں بچتا تھا تو پیتا تھا، ورنہ نہیں پیتا تھا، ایسے ہی سو جاتا تھا. ایک دن مجھ کو جنگل میں دور جانے کی وجہ سے میری بکریاں دور چلی گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، رات ہو گئی. میں جب آیا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے. میں جیسے ہی جلد بازی میں دودھ کا پیالہ لے کر گھر بھی تشریف لایا تو میرے ماں باپ سو گئے، حتیٰ کہ وہ اتنے بوڑھے تھے کہ ان کے دانت ہی نہیں تھے. وہ میرے باپ سو گئے، میری ماں بھی سو گئی، میرا باپ بھی سو گیا، لیکن میں نے ان کو جگایا نہیں. رات بھر اے اللہ میں رات بھر
सारा दिन बकरियों के साथ, फिर सारी रात मेरे माँ बाप को तकिए के साए के नीचे मैं खड़ा था दूध का गिलास लेकर के, शायद उठे। और मैंने उनको उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो रात को बूढ़े हैं, ऐसे उठ जाएंगे जल्दबाजी में तो उनके दिल पर असर ना पड़े या उनको तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने उठाया। सारी रात अल्लाह ये दूध का गिलास लेकर मैं खड़ा रहा अपने माँ बाप के चारपाई के पास। अल्लाह वक्त गुजरता गया, मेरे मासूम बच्चे भूख की वजह से मेरे पाँव तले रो रहे थे। वो मेरे पाँव में वो कह रहे थे कि अब्बा हमको दूध दो, अब्बा हमको दूध दो, लेकिन कहा कि पहले मेरी माँ का हक है, फिर तुम्हारा हक है, फिर मेरे बाप का हक है, फिर तुम्हारा हक है। ऐसे ही करता रहा हत्ता कि अल्लाह मुअज्जिन ने अज़ाने जाकर दी, मुअज्जिन ने अज़ाने जाकर देने की तैयारी की। और अज़ानों की आवाज़ सुनने के लिए अज़ानों की आवाज़ सुनी तो मेरे माँ बाप उसे, तो फिर कहा कि ऐसी हालत में खड़ा हूँ। कहा कि बेटा तुम सोए नहीं, कहा कि तुम दूध लेकर क्यों खड़े हो? सारी रात में ऐसे ही खड़ा रहा कि उठाया क्यों नहीं? उठाता तो मैं ये मेरी बदतमीजी होती है आपके साथ, इसलिए मैंने आपको उठाया नहीं। मैंने ना अपना हक अदा किया है। और अल्लाह ये अमल अगर तुझको कबूल है, मेरे तेरी रजा के लिए किया है, अगर तुझको कबूल है तो अल्लाह ये पत्थर साइड करो और हमें आसमान दिखा। जैसे मैंने अपने चेहरे पर मुंह हाथ फेरे तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल की और पत्थर हटा, मैंने आसमान देखा। दूसरा भी ऐसे ही दुआ मांगता है, तीसरा भी मांगता है, फिर तीसरा जब मांग के चलता है तो वो निकल जाते हैं उस गार से। यही है वजह कि आज हमारे मुआशरे के अंदर माँ बाप की इज्जत हम करते नहीं। इसीलिए हमारी ये दुआएं, हमारी ये रुकू, हमारे ये सुजूद, हमारी ये दुआएं और हमारी ये तबलीग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, ताकि तुम और हम और ये मुआशरा सिराते मुस्तकीम पर आगे चले और दूसरों को भी चलाए। हमारा मकसद यही है सिर्फ। और इस सिराते मुस्तकीम क्या है? एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। ए मेरे परवरदिगार, मुझको सीधे रास्ते पर चला, उस पर जिन पर तूने इनाम किया, उन पर नहीं जिन पर तूने गज़ब नाज़िल किए। ए अल्लाह हमें भी सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह ताला से ये दुआ है, ए अल्लाह जो भी ये वीडियो सुने और जो भी आगे करे, ए अल्लाह तू उनके चेहरे शादाब और मुनव्वर रोशन फरमा। और ए अल्लाह तू हम सबको भी हिदायत दे, और बाकी जो तेरे बंदे सीधे रास्ते पर चलने वाले, अल्लाह तू सब मुसलमानों को हिदायत दे, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।